बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, उसकी तस्दीक हो गई और इमरान खान साहब ने उसे खुशाइंद करार दिया। ये खुश आइंदगी आगे कितनी चलेगी? हुकूमत की तरफ से भी स्पॉयलर्स आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने मुस्तरद कर दिया 9 मई पे जो डिमांड्स रखी गई हुकूमत के सामने तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये मुलाकात कहीं छुप के नहीं हुई, ये मुलाकात सबके सामने हुई है। मुलाकात को खुफिया रखना ना मतलूब था। पाकिस्तान के सियासी माहौल में जो इस मुलाकात की अहमियत है, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है और पीटीआई दूसरी तरफ है। ऐसे माहौल में तहरीक इंसाफ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना मानी खेज है। इससे इम्कानात बहुत सारे जन्म लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तनाव है उसकी कमी की तवक्को पैदा होती है। बैरिस्टर गौहर और सिपह सलार जो है उनकी अकेले में कुछ 10 से 12 मिनट की मुलाकात हुई है। बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में मुलाकात हुई। इमरान खान साहब को बैरिस्टर गौहर के जरिए इस सारी सूरत हाल की अपडेट थी। उनकी कॉन्सेंट से ही वेंट अप टू दैट एक्सटेंट, और बाद में जब तक खान साहब तक खबर नहीं पहुंची तब तक बैरिस्टर गौहर ने इसकी तस्दीक नहीं की। अस्सलाम वालेकुम जी, थर्ड एम्पायर में आपको खुशामदीद। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, उसकी तस्दीक हो गई और इमरान खान साहब ने उसे खुशाइंद करार दिया। ये खुश आइंदगी आगे कितनी चलेगी, इस पर कुछ बात होगी। हुकूमत की तरफ से भी स्पॉयलर्स आ रहे हैं, आगे मजीद भी हो सकते हैं आते रहें। राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने मुस्तरद कर दिया 9 मई पे जो डिमांड्स रखी गई हुकूमत के सामने तहरीक इंसाफ की तरफ से। ख्याल ये था कि 26 नवंबर पे तो जो इल्ज़ाम जो है वो इदारों पर, हुकूमत पर है, वहाँ पर शायद कुछ लैतुलाल से काम लिया जाएगा, लेकिन हुकूमत 9 मई से भी भाग रही है। खैर आगे सूरत हाल क्या बनेगी, मैं ज़्यादा लंबा वो इंट्रोडक्शन नहीं देता क्योंकि काफ़ी सारी बातें आज डिस्कस करने वाली। अजमल जामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है? कदरे नासाज है, अच्छा, लेकिन आपकी कंपनी में बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मज़ीद बेहतर भी आपको महसूस कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। बस सर जी, सादा साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? डिटेल में आप जाएं, मैं नहीं जाता। इसमें एक बात बताइए कि जितना इस मुलाकात पे वावेला है, आखिर क्यों है? असल बात सोचने की है। बिल्कुल है। देखिए, एक तो यह है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में सारे मामला दुरुस्त हैं, तो उसका जवाब है नहीं जी। वहाँ पर अमन व अमान का काफ़ी संगीन मसला है, हमारी रिट ऑफ द स्टेट का मसला है, और फिर अफ़गानिस्तान का मामला भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर सियासतदान और हम जैसे लोग जो तालिब इल्म हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर बैठे, वो इसी राय के हामिल हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं उन्हें दुरुस्त होना चाहिए, और ये एक सियासी मामला है। तो जब हम कहीं भी सिक्योरिटी के मामलात पे डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारी सियासत नागुज़ीर तौर पर आ जाएगी, और वो मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र होते हैं सियासत में, तो लिहाजा वो मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र भी आएंगे। और पाकिस्तान के सियासी माहौल में जो इस मुलाकात की अहमियत है वो गौहर खान साहब का मिलना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। इस बात को छोड़ दें कि वो उस मुलाकात में बैठे, उठे, गले मिले, मुसाफा किया, या बिल्कुल बस शनासाई थी, एक दूसरे की तरफ देख के सर हिलाया और चले गए। अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में और बिलखास तौर पर हमारी एक जो चेकर्ड हिस्ट्री है, दागदार तारीख जो है, उसकी रोशनी में इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रहा है सियासत के अंदर। और इस वक्त भी जब हम अपनी सियासत के तारों पाँव खोलते हैं तो उसमें पता ये चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है और पीटीआई दूसरी तरफ है। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कहते हुए बंदा झिझके या डरे, ये सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे माहौल में तहरीक इंसाफ का और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, और वो भी इमरान खान साहब के नामजद करदा चेयरमैन का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना मानी खेज है, इंतहाई मानी। और बिल्कुल इससे बहुत सारे सवालात तो खैर क्या जन्म लेते हैं, इम्कानात बहुत सारे जन्म लेते हैं। इसमें एक इम्कान ये, मतलब इम्कान है ना, हम पाकिस्तान में जिस जगह फंसे हुए हैं, जिस क्राइसिस में है, इस क्राइसिस से निकलने की उम्मीद पैदा होती है जी। इसके अलावा पाकिस्तान को आगे ले जाने की तड़प भी पैदा होती है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तनाव है उसकी कमी की तवक्को पैदा होती है, और फिर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं उनका सामना करने के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक की उम्मीद भी पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। तो लिहाजा इस मुलाकात को खुश आइंद कहे बगैर आपके पास कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है। और फिर सिर्फ इदारे को इन जनरल और इन पर्टिकुलर चीफ साहब को अंदाज़ा तो होगा ये मुलाकात होगी, खबर कहीं ना कहीं से निकलेगी और इसे बहुत से मताले पहनाए भी जाए। एक तो ये मुलाकात कहीं छुप के नहीं हुई, नहीं मैं वही अर्ज़ कर रहा हूं। ये मुलाकात सबके सामने हुई है। एग्जैक्टली। और इस मुलाकात की
تصدیق جو ہے وہ گورنر جو کسی بھی صوبے کا سب سے بڑا عہدہ ہے چاہے وہ سیریمونیل ہے وہاں سے ہوئی ہے. جی تو لہٰذا یہ کوئی ملاقات اور پھر جتنے ان لوگوں کے ساتھ سٹافز ہوتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ رازداری رکھ سکتے ہیں؟ پاسبل ہی ان سے تصدیق کی جاتی ہے، ہم جیسے فقیر ان لوگوں سے تصدیق تو کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو ان کی ملاقات ہے اس کو خفیہ رکھنا نہ مطلوب تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں یہ کسی کو خوشگمانی تھی کہ یہ خفیہ رہے گی. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ بات تو اعتراف میں بھی دونوں طرف نہیں. جی اور تو اس میں کسی کی بھی کوئی کوشش میں تھوڑی سی دلچسپی کے لیے ڈیٹیل ایڈ کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی جی کیونکہ لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے بھی کب کیسی ہوئی، کس ماحول میں ہوئی. اول تو وہ جو کے پی کی سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر جو بیٹھے تھے محسن نقوی صاحب، گنڈا پور صاحب، جو تصویریں پبلک کی ISPR نے، اس ملاقات میں بھی بیرسٹر گوہر تھے میری جو اطلاعات ہیں، اور تصویر میں البتہ نہیں تھے. اسی ملاقات کے بعد ایک موقع آتا ہے جب CM KP کے اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کی ایک 1-on-1 ملاقات ہو رہی ہوتی ہے. اس ملاقات میں کچھ عرصے کے بعد بیرسٹر گوہر اندر تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور اہم عسکری شخصیت جو پشاور سے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. تو جیسے ہی وہ دونوں تشریف لاتے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب اور جو پشاور کی ہیں ذمہ دار کور کمانڈر کہہ لیجیے نا، کیا وہ دونوں پھر اس کمرے سے چل دیتے ہیں. تو میری اطلاعات اس کے بعد بیرسٹر گوہر اور سپہ سالار جو ہیں ان کی اکیلے میں کوئی 10 سے 12 منٹ کی رفلی ملاقات ہوئی ہے اور بڑے اچھے انوائرمنٹ میں ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ ملاقات کرنے سے پہلے اور بعد میں، یعنی عمران خان صاحب کو بیرسٹر گوہر کے ذریعے اس ساری صورتحال کی اپڈیٹ تھی، ان کی کانسنٹ سے ہی وینٹ اپ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. اور بعد میں جب تک خان صاحب تک خبر نہیں پہنچی تب تک بیرسٹر گوہر نے اس کی تصدیق نہیں کی. ایسے ہی. اب اس کے ساتھ جو چہرے لٹکے ہوئے حکومت کے فوراً لٹک گئے ہیں، ہواؤں کی جو تبدیلی انہوں نے دیکھی، اس میں تو ڈیٹیل میں کرتے ہیں. ایک جملہ سنا دوں آپ کو. ہوا یہ کہ آج ایک اہم حکومتی شخصیت نے جیسے یہ ملاقات کی خبر فلیش ہوئی آج دن میں، تو انہوں نے یعنی یہ جاننے کی کوشش کی متعلقہ ذمہ داروں سے کہ بھائی یہ کیا صورتحال ہے، اس پہ کیا موقف دینا ہے. تو انہیں آگے سے پیغام دیا گیا کہ اسٹیٹمنٹ از دیئر ان دی میڈیا، کائنڈلی واچ اٹ. ادھر رجوع کریں. دیکھیے میں خبر دے سکتا ہوں. اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ ملاقات جو ہے اس کے کانٹینٹ کسی کے علم میں نہیں ہے. اب کسی کا کوئی دعویٰ ہے کہ اس ملاقات میں یہ طے پایا، وہ طے پایا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ تمام بے پر کی چیزیں ہیں. اہم بات یہ ہے کہ میں تو اس میں 10 منٹ 1 منٹ میں تو اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا. اس کی وجہ ہے کہ اگر 9.5 منٹ کی ہوگی تو بھی خبر کی تردید، وہ 1 منٹ کی ہو تب بھی خبر کی تردید. تو لہٰذا اچھا اب آپ یہ دلچسپی کا موضوع تو ہوتا ہے نا بہرحال دیکھنے والوں کو. یہ آپ کو اس میں صحافت کا ایک سبق بھی ہے. جب بھی اتنی ڈیٹیلڈ آپ کے پاس خبر ہوتی ہے نا، وہ کبھی اتنی ڈیٹیلز میں جاتے نہیں ہیں. خبر وہ ہونی چاہیے جس کی تردید نہ ہو. اب آپ دیکھیے، آپ نے کہا نا 10 منٹ، اس مدعے کے اوپر جو بھی آپ خبر نکالیں گے اس کی تردید ہوگی. اچھا آپ کہیں گے نا 10 منٹ، یہی بات ہو مجبوری ہے. نہیں، فیکٹس خبر کے اندر سے صاف یا نہ کام کرنا کے اندر یہ بات ہوئی تھی. ایک دوسری بات ہے، ٹھیک ہے نا، جب 10 منٹ کی بات ہو تو آپ بڑے آرام سے ایک سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کے درمیان 10 منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا 11 کی ہو سکتی ہے، 9 کی ہو سکتی ہے. یہ ہے استادی ٹھمکا. اچھا خیر، تو اس میں لہٰذا جی ہم ملاقات پہ بات کر رہے ہیں، ہم اس کے منٹوں پہ ہم بات فی الحال نہیں کر رہے. اچھا دیکھیے، اس ملاقات کے بعد اس کے اثرات جو ہوئے ہیں وہ بالکل نیچرل ہیں. نظر آ رہے ہیں. مطلب اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ان نیچرل تھی؟ بھائی آپ جب PTI اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو بیک وقت 2 چیزیں ہوتی ہیں، حکومتی چہرے لٹک جاتے ہیں اور سپوائلرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جی یہ بیک وقت ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے سپوائلرز بھی فل ٹائم ایکٹیو ہیں، مسلسل ایکٹیو ہیں، اور اس کے بعد حکومت کے چہرے بھی لٹک گئے ہیں. اور یکا یک حکومت کے وہ لوگ جو مذاکرات کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ ذمہ داران، یعنی جن میں عرفان صدیقی صاحب شامل ہیں، رانا ثناء اللہ خان صاحب، یہ دونوں لوگ آتے ہیں اور آ کے ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ کا تیا پانچا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم نہیں اس کو مانیں گے. اچھا حالانکہ یہ بھی طے شدہ تھا کہ پرائم منسٹر نے ایک نمائندہ کمیٹی کے ذریعے اس معاملے کو دیکھنا تھا. دیکھیے ابھی تو معاملات ابھی آگے بڑھیں گے. دیکھیے یہ ابھی
میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، پچھلے اسی تھرڈ امپائر میں عرض کیا تھا کہ فورتھ ڈائمینشن کے جو معاملات ہیں، کچھ چیزیں جو عالم رویا میں ہو رہی ہیں وہ عالم حقیقت پر اثر ڈالیں گی. صحیح ڈال رہا ہے سر. اور وہ اثر ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو اب یہاں سے بات آگے بڑھے گی اور اس میں ڈیفینیٹلی بہت ساری اچھی چیزیں نکلیں گی. اور میں آپ کو ایک عرض کروں، جو یہ حکومت والے ایک دم پریشان ہو گئے نا، میں ان کے لیے ایک خوشخبری ہے، یہ فوراً کہیں نہیں جا رہے. اور فوراً کا مطلب ہے 6 مہینے کم از کم. نہیں، تھوڑا سا اور گنجائش پیدا کریں. ٹھیک ہے. نہیں، آج کی تاریخ میں 6 مہینے ہیں. گنجائش پیدا بھائی کل کو پتہ چل جائے. دیکھیے اگلی رپورٹر کی خبر اس وقت تک ہے جب تک اگلی ڈیولپمنٹ اس کے سامنے نہیں آتی. آج کی انڈرسٹینڈنگ اپنی اطلاعات کی روشنی میں وہ 6 مہینے ہیں. ٹھیک ہے، 6 مہینے کہیں نہیں جا رہے. بجٹ اگلا انہوں نے ہی دینا ہے. چلیں اس کو اگر الٹا کر لیں ہاں تو پھر وہ یوں ہے کہ آپ کی ابھی تک کی جو خبر ہے کہ 6 مہینے تو یہ کہیں نہیں جا رہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کہیں پہ ڈیمانڈ بھی رکھی گئی ہوگی کہ 6 مہینے صبر کر لیں آپ. میرا خیال ہے کہ اپنا ہی پروگرام ریکارڈ ہونے کے بعد نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، آپ ذرا پچھلے جو ہے پچھلا ہم نے تھرڈ وہ سال ڈیڑھ تھا، نہیں پچھلا جو تھرڈ امپائر کیا تھا اس کا تھم نیل کیا تھا، اس کی سرخی کیا تھی. اس کی سرخی سے آپ کو آج کی گفتگو اور خبر سمجھ آ جائے گی. ٹھیک. چونکہ میں جامی صاحب جتنا دلیر نہیں ہوں اور ان جتنا بے خوف نہیں ہوں کہ بہت ساری باتیں میں عرض کر دوں جیسے سر نے بیان کر دی ہیں، تو مجھ سے عرض نہیں ہو سکتی. لو، ہم نے تو آپ کو حقیقت حال بتائی ہے اور یہ فورتھ ڈائمینشن ریئلٹی میں بدل رہی ہے، حکومتی چہرے لٹک رہے ہیں. اور اس کا ایک اور ثبوت آپ کو دیں کہ 4 جنوری کو جو ہماری ملاقات ہوئی صحافیوں کی ترجمان پاک فوج کے ساتھ یہاں لاہور میں 40-50 لوگ تھے. اچھا، یہ میں اس پہ تھوڑا سا نا فرینکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ریزن یہ کہ جب کھلی گئی ہے تو کھل چل رہی ہے. ریزن یہ حبیب صاحب کہ ہم سب جو ہیں مختلف ایسی تقاریب میں، ایسی بریفنگ میں، سیاسی ہوں عسکری جاتے ہیں، صحافی کام ہر ایک سے ملنا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ بڑے آگے، وہ گفتگو آف دا ریکارڈ تھی. کون سی؟ جس کی ابھی آپ نے ذکر کیا. نہیں، میں نے اس کے حوالے سے کچھ فیکٹ اینڈ فگر جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ میں نے لکھے ہیں آج ٹویٹر کے اوپر بھی، اور کئی اور جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نہیں، کئی اور صحافی نے اس کے اوپر انتہائی ڈیٹیل میں پرچے چھاپے ہوئے ہیں. کھل کے بات کی ہے، باقی کسی اور کی ذمہ داری نہ لیں. اور دوسرا اس میں سر یہ ہے کہ اس میں کیا کوئی ایسی بات تھی اس کو میں جوڑنے لگا ہوں جو اس سے پہلے پریس کانفرنس میں ہاں جی 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 ایک سیکنڈ، میں نا یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک صرف عرض کر دوں. میرے لیے آف دا ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی کے پاس گیا ہوں، اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ چائے کا کپ ہاتھ میں لے لیں، تو پھر میرے لیے وہ چائے کا کپ بھی آف دا ریکارڈ ہے. اور چاہے ساری دنیا بتاتی ہے. نہیں، یہ آپ اصولی دیکھیں سر، آپ اصولی طور پر درست فرما رہے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسے یعنی ایسا ماحول بنتا ہے کہ جب آف دا ریکارڈ کہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ جو آپ نے چیزیں نوٹ کی ہیں وہ اپنا تاثر بیان کر دیں، وہ ایک کوئی اعتراض نہیں. الگ کیفیت. تو میں اس کے کیونکہ دیکھیں 4 جنوری کو ہم ملے ہوئے ہیں. دیکھیے میں آپ 4 جنوری کو انڈرسٹینڈنگ کو چیلنج نہیں کر رہا. اب آپ اس کے بارے میں میں اور آپ 4 جنوری کو ملے ہوئے ہیں. ہم ان چند ایک صحافیوں میں سے ہیں. شکریہ کہ آپ نے گائیڈ کیا ہوا بر وقت کہ ہم نے اس کے اوپر لب کشائی نہیں کی ہوئی جب تک مجھے یہ کلیئرٹی نہیں ملی جو میں آج بیان کر رہا ہوں. وہ اس لیے جو ترجمان پاک فوج سے ہوئی ملاقات کا آج کے دن کی ڈیولپمنٹ سے تعلق کیا یہ بتانے لگا ہوں. دیکھیے، آپ نے جب بھی ان کی پریس بریفنگ دیکھی تھی جو ٹی وی پہ لائیو آتی تھی، اس وقت ہم بھی تھے، تو انتہائی تند تلخ سوالات جو ہیں ایک پارٹی اور ایک لیڈر کے بارے میں یعنی عمران خان کے بارے میں کیے جاتے تھے، اور آگے سے جواب بھی ویسا دیا جاتا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ سسٹم پی ٹی آئی یا خان صاحب کو کیسے ڈیل کرنا چاہتی ہے، کہاں کھڑا کرتی ہے. ایسا ہی ہے، ایم اے رائٹ؟ ٹھیک. یہ پچھلے اس بریفنگ سے پہلے بھی 1-2 پریس کانفرنسز اور یہ بریفنگ ان پرٹیکولر اس سے بالکل پچھلی پریس کانفرنس ان پرٹیکولر دس ویری بریفنگ ایسا سوال خان صاحب کے لیے ملٹری ٹرائل کے لیے پارٹی کے لیے دہشت گرد تک قرار دے کے پوچھا گیا صحافی نما کچھ نمونوں کی جانب سے. اور میری توقع یہ تھی کہ شاید ترجمان جو ہیں وہ حسب معمول اس کا ویسے ہی جواب دیں گے. یقین جانیے نہیں دیا، اور خاص طور پہ تب کہ جب وہ ٹیلی وائز بھی نہیں ہو رہی تھی. یقین جانیے نہیں دیا، ٹھیک ہے، جبکہ وہ ٹیلی وائز بھی نہیں ہو رہا تھا. بلکہ انہوں نے کہا کیا، ان کا جی انتہائی خوش آئند ہے کہ سیاست دانوں کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہے. ایک اور سیاست دان ہم سے بہتر سمجھتے ہیں سیاست کیسے کرنی ہے. 2 افغانستان کی صورتحال، امن و امان کی صورتحال پر تشویش اور مل بیٹھنے کی بات. 3 اور چوتھا
ایک ایسا لفظ میں نے ان کی پوری میں نے بھی نوٹس لیے, حبیب صاحب نے بھی لیے اور لوگوں نے بھی لیے, ایک ایسا جملہ نہیں تھا جس سے مجھے لگا ہو کہ یہ ٹارگیٹڈ ہے ٹوورڈز اے پولیٹیکل لیڈر اور سم ون ایلس. بڑی کوشش انہیں, میں خلاصتاً عرض کروں گا کہ اکسایا گیا انہیں کہ آپ کچھ ایسا فرمائیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس لیے میرے لیے وہ بریفنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کا تعلق آج کے ان واقعات سے جڑتا ہے, کہ اس کا مطلب ہے یہ پرانا سلسلہ تھا جو جاری تھا, تبدیلی آئی ہے اپروچ میں, سٹانس میں, ہواؤں میں, اسی لیے اس کا شاخسانہ یہ ہے. میں اگر اس میں چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں, اور اسی تھرڈ امپائر میں میں اور حبیب صاحب آپ سے ڈس ایگری کر رہے تھے کہ پس پردہ رابطہ کاری مسلسل جاری ہے. یہ تو میں نے کبھی انکار نہیں کیا. جس کا جو عملی شاخسانہ ہے نا وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ملاقات ہے. اچھا, یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو اس آف ریکارڈ بریفنگ میں سے بھی اتنا پازیٹیو نکلنا کچھ نہیں تھا. گزارش یہ ہے, یہ اس کی وجہ سے اب یہاں پہ یوں نکل رہا ہے, نہیں یوں نہیں تھا نکلنا. اس کو پھر اور معنی بھی اور رنگ میں بھی دیکھا جا سکتا تھا, اس میں سے اور مطالب بھی اخذ کیے جا سکتے تھے. ایک بات ہے. دوسرا, میں آپ سے بالکل اس چیز پہ انکار نہیں کبھی کیا کہ پیچھے بیک ڈور کوئی معاملات نہیں چل رہے یا پس پردہ کچھ اور نہیں چل رہا, وہ تو چل رہا ہے. اس میں سے فروٹفل کتنا نکلے گا, سوال ابھی بھی یہی ہے. پس پردہ جو چل رہا ہے نا جی, اس کا ثبوت ایک بریفنگ کے نوٹس دیے میں نے, آج کی ملاقات دی, اور یہ حقیقت حال بیان کی کہ رابطہ کاری کے نتیجے میں ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں وہ تو فروٹس کیا نکلیں گے, وہ تو اتوار کے روز علی مین گھنٹہ پور اگر 1.5 گھنٹہ مل رہے ہیں عمران خان سے تو اس سے بھی بڑا کچھ واضح ہوا. کیا ہے فروٹ سن لیں. ابھی میری ذاتی رائے ہے. جی جی, پہلے کس کی تھی؟ ہاں جی, پہلے تاثرات تھے. ٹھیک حبیب صاحب, یہ اس میں تھوڑا سا جو اسکیپٹسزم ہے نا وہ بیان کرنے لگا ہوں, تھوڑا سا اکبر باجوہ بن کے. جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریب حلف برداری ہے, اس مائل سٹونز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے جو 10 15 20 دن ہیں اس کو ذہن میں رکھیں, تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی حلف برداری کے بعد پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بارے میں ریاست متحدہ ہائے امریکہ کے آفیشلز کیا بیانیہ آپٹ کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں, یا برملا کچھ مطالبہ کرتے ہیں. تو وہ دونوں صورتیں جو بھی ہوں گی, اس سے پہلے ہمارا ہوم گراؤنڈ تیار ہے. کیا کہ وی آر ان ٹو انگیجمنٹ. صحیح. آر ملٹری لیڈرشپ از میٹنگ ود دی چیئرمین آف دی پی ٹی آئی. پولیٹیکل لیڈرز آر سٹنگ ٹوگیدر ہیونگ اے گرینڈ ڈائلاگ. اینڈ جو دھرنا مظاہرہ کورٹ کچہری ملٹری ٹرائل والی کہانیاں دبی ہوئی ہیں, سو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. تو یہ بن گئی اس سے پہلے ہوم گراؤنڈ. اب اس پچ پہ ٹاس اور بیٹنگ کیسے کرنی ہے, یہ فیلڈنگ کیسے کرنی ہے, فیصلہ ہوگا ٹرمپ کے حلف لینے کے بعد ان کی سرکار کی جانب سے آنے والا کوئی بھی بیان. اور یہاں پہ جو فیصلے ہوں گے اس کے مطابق, جس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے اس وجہ سے میں صرف اس میں وہ رکھ رہا تھا. میرا اس پہ رائے ڈفرینٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ مختلف ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں جی, یہ اگر امریکہ کے الیکشن سے پہلے ہوتے تو میں اس کو سمجھتا کہ یہ ہوم گرون ہے, پاکستان کے اندر شروع ہوئے ہیں, پاکستان کے اندر یک سینس پریویل کر کے یہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. یہ ہوئے تو وہیں سے, یعنی وہیں سے مراد یہ ہے کہ وہاں کے حالات کو دیکھ کے پیش بندی کی گئی ہے. یہاں تک میں آپ کے تجزیے سے متفق ہوں. ٹھیک. اب یہاں سے آگے کا راستہ اگر ہم سوچ رہے ہیں, ہمارے اکابر جتنے بھی ہیں, سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہیں, وہ ان کے پارٹ پہ بہت بڑی حماقت ہوگی کہ اگر وہاں سے کسی آنے والے بیان کی روشنی میں اپنے ملک کی اندرونی سیاست کو کوئی رخ دے. پاکستان کی سیاست کو اب اس طرح کے سگنل سے باہر نکلنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ جب پاکستان کی سیاست بگڑے گی تو باہر سے سگنل نہیں آئیں گے, باہر سے بالکل احکامات آنا شروع ہو جائیں گے. اور دنیا میں جو ہماری رہی سہی عزت ہے, رہی سہی بھی اب تھوڑی رہ گئی ہوئی ہے, تو اس عزت میں ہم اپنی کوئی اضافہ نہیں کریں گے. بہتر یہ ہے کہ 20 تاریخ کو نہیں کرنا, 20 جنوری کو نہیں کرنا, 20 مارچ کو کر لیں, 20 فروری کو کر لیں. معاملات طے ہونے کی طرف چل پڑے ہیں, بس اتنا کافی ہے, آپ اس کو طے کریں. لیکن اگر ہم نے باہر کے خوف, لالچ, ترغیب یا تحریض کی بنیاد پہ یہ کام کرنا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کریں گے. کسی کو بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے, نہ اس طرح کی سوچ کو لیجٹمائز کرنا چاہیے. اس سوچ کو کوئی
हैसियत देनी चाहिए, दैट्स राइट, इस पे हमें इत्तेफाक उससे आगे बढ़ना चाहिए। नहीं उसूली तौर पर तो अच्छा, आप ठीक कर अब हमारे वो मैजिक बॉल वाली कहानी मैं सुना हम जो हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि आपका हर आदमी उठता है, वो एक कहता है कि मैं देखें जी, चूंकि उनकी जेब में ट्रम्प कार्ड है तो वो उसको आजमा के देख लें। दूसरा उठता है, वो कहता है जी अच्छा जी ट्रम्प कार्ड तो हमारे पास है, फिर आप देख लें। तीसरा उठता है, एक भांत भांत की बोली बोलता है, और नहीं जी अमेरिका कुछ नहीं करेगा। और भाई आपको माफ़ कीजिएगा, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती आती कि ये लोग पाकिस्तान के ऐवानों में बैठे हैं, ये लोग पाकिस्तान के हसास तरीन ओहदों पर फायज लोगों से राबतों के दावेदार हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए, इन्हें किसी को चाहिए नहीं कि इनको शटअप कॉल दे कि आप ये अकल ही उतनी को है सर उनकी। अब लेकिन अब मसला तो ये है, बात इतनी खुल गई है कि मुझे ऑनेस्टली मैं हम तीनों लोग, हमारा लिखा हुआ, हमारा कहा हुआ, हम तो अखबार के लिए लिखते हैं या टीवी पे बोलते हैं। हम जब अमेरिका की बात कर रहे होते हैं, लिटरली मुझे बतौर पाकिस्तानी इसमें थोड़ी सी एक एहसास मेरे दिल में एहसास नदामत होता है कि हम क्या अपने सियासी मसाइल के लिए उस तरफ रुजू करेंगे, हाँ बिल्कुल उस तरफ देखेंगे। और लेकिन हमारे यहाँ समझने के लिए कोई तैयार नहीं है कि अगर पाकिस्तान के सियासी मामलात इसी तरह आगे बढ़ते हैं, यानी ठीक नहीं होते, खराबी की तरफ बढ़ते हैं, तो दुनिया में आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। ये भूल यहाँ पे भी शायद अंदाजा हो गया हो, लेकिन अच्छा तो बेहतर ये है, बेहतर मैं उसकी एक मिसाल अर्ज करना आप इन मामलात को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, इस पूरे कज़िये में मैं एक शख्स की दाद देता हूं, वो शख्स है गौहर अली खान, बैरिस्टर गौहर ने कमाल कर दिया है कि मुलाकात की, उसको अपने सीने के साथ लगा। हाँ, जब तक इमरान खान साहब से बात नहीं हुई, हाँ बिल्कुल, उन्होंने कोई बात नहीं की, और कल तरदीद की। इतना जिम्मेदार आदमी, बिल्कुल ठीक, इसकी ये मैंने सियासत में कम देखा है। एग्री। और इमरान खान साहब ने भी निहायत जिम्मेदारी से बात की। उन्होंने क्या कहा है? खुशाइंद है जी। अच्छा, और दूसरी तरफ से जो ज़राए से तरदीद आई है, उसमें भी क्या कहा है कि हम इस बात पे बात हुई कि जी सियासतदानों के दरमियान राब्ता होना चाहिए, तो हो रहा है, बट दैट्स इट। आप इस गुफ्तगू में अभी इतना पढ़ें, लेकिन और इतना ही पढ़ना चाहिए, हक़ाइक़ और अमलियत पसंदी का तकाजा है। एट द सेम टाइम हम सब उम्मीद परस्त नहीं, मैं तो बहुत हूँ, तो हम सब उम्मीद से हैं। तो मैं आपको अर्ज करूँ हम सब उम्मीद से हैं, यहाँ से मेरे अलावा यहाँ से उम्मीद की नई किरणें फूटती हैं। देखिए कुछ चंगा डॉक्टर सांप और सीढ़ी का खेल जो है ना, देखिए दुनिया का कोई खेल उम्मीद के बगैर नहीं खेला जा सकता। ऑब्वियस बात है। जब आप सांप और सीढ़ी का खेल अकेले भी खेल रहे हो तो आपको सांप किसी भी वक्त डस सकता है। ये बहुत सारी जो बारूदी सुरंगें हैं वो आगे हैं, अभी आनी है। उसकी ताज़ा मिसाल आपको लगेगा कि सब कुछ उजड़ गया। एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ। एजाज चौधरी साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर है, उसको अब तक हमारे जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने काफ़ी संजीदगी से लिया, और उन्होंने उनके दफ्तर से वहीं पे एक और दफ्तर में राब्ता हुआ। अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी ये क्या, उस दफ्तर में बैठने वाले वज़ीर ने फिर पैगाम भिजवाया कि जनाब कुछ नहीं, 1-2-4 दिन में वो आ जाएंगे। और फिर यही बात उन्होंने दोहरा भी दी बाहर आकर जी की। लेकिन गिलानी साहब ने इस बीच में आपने वो नोट नहीं किया कि जब एक टीवी पे बैठ के फैसल वाडा साहब जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का इन प्रोडक्शन ऑर्डर की अमल दरामद में रुकावट का कोई इम्कान नहीं है, तो बार-बार और उन्होंने वाज़े कहा कि ये पंजाब सरकार, उनसे पूछें, वो जिम्मेदार है। अच्छा, इससे बड़ी स्टेटमेंट क्या होगी? देखिए अभी स्टेटमेंट्स बहुत सारी आनी है, अभी वो जिसे कहते हैं ना, देयर आर सो मेनी स्लिप्स। सर देखिए, किसी भी ऐसे हबीब साहब, किसी भी ऐसे प्रोसेस में हमेशा ये हर्डल्स आएंगी, हमेशा स्पॉयलर्स होंगे। अच्छा जामी साहब, मैं ना इस सेंस में नहीं कह रहा कि वो एंड तक कहाँ पे जाता है, वो मैं उससे पहले ये वाली बात आगे निकल जाएगी ना। मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि एक जो होते हैं ना ओरिजिनल मैकिनेशंस, वो तब्दील होंगे या नहीं, मुझे उस पर एप्रीहेंशन है, खदशात उस पर हैं। मिसाल के तौर पर
ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے. آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے دیٹ اٹ واز کنویڈ بائی دا اپ کمنگ ایڈمنسٹریشن ٹو اسرائیل ٹو سارٹ آؤٹ دیٹ میٹر ود پیلسٹائن. اسی وجہ سے وہاں پہ ایک صلح معاہدہ ہو گیا. اچھا, کیا اس سے میں یہ سمجھ لوں کہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ اب شیلو کر دیا گیا؟ نہیں. کیا اس سے میں یہ سمجھ لوں کہ آئندہ فلسطینیوں کے ساتھ جھگڑے نہیں چلیں گے؟ نہیں, وہ نہیں ہوگا. ایک وقتی طور پر پریشر, اچھا وہ اسی طرح سے ٹائم بائی کیا گیا, آگے پھر جو چیزیں چلنی ہیں وہ ویسے چلتی رہنی ہیں. تو میں جب اپریہنشن کا یا اپنے خدشات کا ذکر کرتا ہوں تو اس سینس میں کرتا ہوں, اور پھر اس میں ذہن میں رکھیے کہ وہ جو آگے عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ مجھے اب اگر میں آؤں گا تو اقتدار ہوگا اور وہ حقیقی آزادی چلیں, وہ کافی کلیشیڈ ہو گیا ورڈ. میں ان معاملات کی طرف ایک خدشہ رکھتا ہوں اور ایک خوف رکھتا ہوں کہ وہ نہیں ہونے دیا جائے. اچھا, یہ جو ہے نا یہ باہر آ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, یہ چھوٹی چیزیں ہیں. اس پہ میں آپ سے قدرے سہمت ہوں کہ کوئی فوراً انقلاب نہیں آنے لگا. اکبر ایک بات تو سمجھیے, اکبر ایک بات سمجھیے. دیکھیے, جتنی بھی پاکستان کے اندر ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے وہ ہے. اس کے معاشی معاملات کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. پاکستان کے معاشی معاملات جس طرح سیکیورٹی کے ساتھ الجھ گئے ہیں انہیں الگ کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ سب کچھ ہونا ہے. اچھا, اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ 1 منٹ میں کرنا ہے. آپ نے یہ فیصلہ آپ رکھا ہے, یہ 1 منٹ میں کرنا ہے. کتاب میں تو 1 منٹ میں ممکن نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. حقائق میں یہ بڑا مختلف ہے. حقائق کی دنیا میں جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, اس میں یہ بھی کرنا پڑے گا, اس میں یہ بھی کرنا پڑے گا, اس میں یہ بھی کرنا پڑے گا. خان صاحب کیا فیصلہ کریں گے؟ دنیا کا یہ بھی امپورٹنٹ ہے, کیمیائی تعامل ہو یا فزکس کا کوئی عمل ہو, اس میں ایک وقت ہوتا ہے. ٹی, چھوٹا ٹی لکھتے ہیں نا, اور ٹی کے ساتھ ہمیشہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے ٹی از اکول ٹو ٹائم. تو یہ جو ٹائم ہے یہ ہر ایکویشن میں امپورٹنٹ رہے گا. 1 2 یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے. اچھا, یہ ہے $1 ملین کوسچن. لیجٹمیسی دیں گے؟ اچھا, عمران خان صاحب, اچھا آپ کے خیال میں لیجٹمیسی کیوں نہیں دیں گے؟ جب ایک آدمی وزیر اعظم بنتا ہے تو وزیر اعظم نے پورے ملک کو لیجٹمیسی دینی ہوتی ہے. آپ آگے چلے گئے ہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں اس حکومت کی نہیں, میں اس حکومت کی بھی بات نہیں کر رہا, میں اس کے علاوہ بات. دیکھیے, اس کے علاوہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ لیجٹمیٹ ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ لیجٹمیٹ ہے, اور اس کو کوئی کسی کو اس کو دوبارہ انڈو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے آگے بڑھنا ہے, پیچھے نہیں جانا. اور میں ویسے مورل لیجٹمیسی کی بات کر رہا ہوں. مورل لیجٹمیسی ہی یہ بھی کافی, یہی ٹھیک ہے. خاموشی بھی کافی ہوتی ہے. اور بعض اوقات کہہ کے بتانا, جو چیزیں آپ کو واپس لے جاتی ہیں نا, واپس نہیں جانا, آگے بڑھنا ہے. دیکھیے, اس بات کو ذہن میں رکھیں, جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ ایک دوسرے کو گالی دے کے بات نہیں کرتے. پہلے آپ جناب کرتے ہیں, یا اپنے کم از کم اس سطح پہ جاتے ہیں جہاں پہ پرانی آپ کی دوستیاں استوار ہوتی ہیں یا پرانی کوئی تعلقات ہوتے ہیں جو منہ ملاحظہ ہوتا ہے. سب سے پہلے منہ ملاحظہ رکھنا ہوتا ہے. ہمارے بڑے سینئر وکیل ہیں خالد رانجھا صاحب. خالد رانجھا صاحب ایک دن کہنے لگے مجھے کہ وہ گاؤں میں, ہم ان کا گاؤں اور میرا گاؤں ساتھ ساتھ, تو ایک دن انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا, یار جو سیاست ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی نا, میں نے اب دیکھا ہے زندگی کے اس حصے میں کہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں وہی سیاست. اچھا, اوکے. میں سرگودا کی سیاست, کوئی بھی کسی بھی گاؤں کی سیاست, سرگودا شریف, تو سرگودا کے جس گاؤں میں سیاست جو کچھ ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اچھا, وہ آپ کا گاؤں ہے, وہ آپ کا گاؤں ہے, جہاں پر بھی سیاست ہوتی ہے وہ دراصل اسی انداز میں ہوتی ہے اور اسی طرح آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. صحیح. تو آپ کو, اور سیاست میں پہلی مذاکرات کیا ہیں, پریا میں بیٹھنا, پنچایت میں بیٹھنا کیا ہے, لہجے دھیمے, ایگزیکٹلی, گالی نہ دیں. اور خیر, یہ میں اب آپ کو بتا دوں, عرض کر دوں کہ آپ مجھ سے بار بار ایک بات پوچھا کرتے تھے کہ آپ عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بارے میں وہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. اور پھر ایک ٹائم لائن بھی میں نے, وہ ٹائم لائن قریب وہ ڈیڈ لائن قریب آتی جا رہی ہے. میری انڈرسٹینڈنگ آج کی تاریخ میں بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب سردیوں کے اختتام سے پہلے
या आगे पीछे। अच्छा उसी से जुड़ी हुई मैजिक बॉल है, मैजिक बॉल क्या? उसी से जो हम सब की राय है जी, उससे जुड़ी आज की रियल स्टोरी। ये कोई गूगली टाइप चीज होती नहीं, है, नहीं, नहीं, रिवर्स स्विंग नहीं, होती है, नहीं, क्या नहीं, होता नहीं, है? नहीं, बॉल ही और होती है वो कोई? आज खान साहब ने एक मौके पे कहा कि मेरे पास भी एक मैजिक बॉल है, सो आई कैन सी टाइम से पहले कुछ चीज़ों को। तो उसका मौका महल ये था कि उन्होंने कहा हो सकता है कि अब ज़्यादा अडयाला में ज़्यादा देर मेरी आपसे मुलाकातें ना हो सकें, ठीक। और साथ उन्होंने मैजिक बॉल का हवाला दिया कि आई कैन सी थिंग हैपन वेल बिफोर दे हैपन बिकॉज आई गॉट अ मैजिक बॉल। इसलिए आई फील कि मे बी मेरी अडयाला में ज़्यादा आपसे मुलाकातें ना हो कि खान साहब का नाम और तस्वीर अब टीवी पे जल्द नहीं, नजर उन्होंने भी कहा, आना maybe शुरू- मेरी आपसे नहीं, मैं तो वैसे अडयाला- उसमें ऐड कर अभी रहा हूं। आगे चलेगा, अभी वो ये भी तो आगे चल चुकी रुके, ना। हाँ, अभी रुके, अभी इतनी जल्दी ना करें। और फिर मैं आपको एक और भी अर्ज कर दूं कि ये जो हमारी हुकूमत है, ये प्रोसेस जहां पहुंच गया है, अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। या लॉक इट कांट बी अनडन। आगे बढ़ने के, जब आप आगे बढ़ते हैं, ये वो रास्ता है जिस पे आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, अब पीछे हटने पीछे मुड़ने का ऑप्शन है ही चांसेस नहीं। नहीं। ठीक, अगर आपने पीछे जाना है तो बिस्मिल्लाह चले जाएं, अब आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जाने भी नहीं देगा कोई। ठीक है ना, अब बात आगे बढ़नी है, सही। शोर मचाएं, बात करें, सियासत करें, अपनी चलते रहें। और फिर एक और अर्ज कर दूं आपको, बहुत सारे लोगों के दावे रहे, उनके बाज़ औक़ात तो लहजे में खुदा बोलते थे, जी हाँ, देवता थे। यस। इस्लामाबाद में कई दफ्तर ऐसे हैं जिनको इस डेवलपमेंट का पता ही नहीं था। अब अंदाजा और मैंने तो शायद जैसे नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि आज और ताज़ा बात थी ना, कहीं से कोई स्पॉइलर हो सकता है कि इस्लामाबाद के किसी दफ्तर से जुड़ा हो। थर्ड अंपायर देखने का बहुत शुक्रिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, फैसलाबाद गई थी, तो उन्होंने टीवी पे फरमाया कि धुंध बहुत थी, मेरे पायलट ने कहा कि नहीं जाना आपने, धुंध बहुत है, ख़तरा है। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, हर हाल में जाना है। हालांकि उनके वालिद साहब ने भी इस पर बुरा मनाया। तो हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी, उन्हें तहकीक की और उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट और फैसलाबाद एयरपोर्ट दोनों जगह बैक वक्त फ़ोन किया, मुतल्लिका अमलों से फ़्लाइट लैंडिंग फ़्लाइट आउट का स्केजुअल लिया, उनसे पूछा कि क्या लाहौर या फैसलाबाद में स्मॉग या फॉग की वजह से सुबह दोपहर शाम किसी एक वक्त 24 से 48 घंटों में कोई ऐसा ख़दशा था कि जब प्लेन उड़ना या हेली उड़ना मुश्किल था। अगले जो अमला था उन्होंने बताया नहीं। साथ उन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगा दिया, चीज़ें लगा दी, और फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप और जामी साहब वैसे अगर था भी तो दाद मतलब वो जो पायलट नहीं, था, दाद जो नहीं। एविएशन अथॉरिटी दाद थी, नहीं है। जो बाकी 7 दफ्तर अफसरान बैठे ये दाद थे, नहीं। उनकी जिंदगी खतरे में डाल नहीं, ये बिल्कुल दाद के काबिल बात कमाल है। ऐसी सूरत में पायलट उड़ा ही नहीं कर। सारी सी बात है। मैं आप तजुर्बा बताता हूँ। एविएशन उड़ाती है जी, हाँ जी, एविएशन के अमले को और किसी भी हवाई जो प्रोटोकॉल जो होंगे ना, उनका कोई। प्रोटोकॉल है कि कम वट में जी, इवन योर ऑफिशियल whom you are taking along, चाहे वो आपकी ही फोर्स का सरबराह हो, अगर वो भी कहे कि इस धुंध में हेली उड़ाना है, तो ये वाहिद अमला होगा पायलट जो कहेगा सॉरी सर, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, यू कांट गो। और ऐसा कई दफा हो चुका है कि फौज के इंतहाई सीनियर ऑफिसर्स को ये इनकार किया जा चुका है कि नो सर। मैं सर मिसाल दे दूं, मेरे एक बैचमेट हैं उबैद, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने वाकया सबको सुनाया हुआ, मार्केट में पता है। बलूचिस्तान में वो सर्व कर रहे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और उनको बताया गया किसी इमरजेंसी की वजह से लेके जाना है किसी ऑफिशियल को, तो ही रिफ्यूज्ड कि नहीं जा सकते, ये वजह है, एंड वो प्लेन नेवर फ्लू। तो मोहतरमा ज़रा इन चीज़ों का ध्यान रख लें, अच्छा होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।